السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اپنے والد محترم کی زندگی رکھنے جا رہا ہوں۔ والد محترم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باپ تھا سر پہ تو آسان تھی زندگی، بعد اس کے یہ مصیبتوں میں گھر گئی۔ تپتی شعاعیں میرے سر پہ پڑتی ہے، وہ چھت جس کا سایہ تھا بہت جلد گر گئی۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ آبی۔ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا۔ وہ یوں گیا کہ بعد صبا یاد آ گئی، احساس تک بھی ہم کو دلا کر نہیں گیا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا۔ بس ایک لکیر کھینچ گیا درمیان میں، دیوار راستے میں بنا کر نہیں گیا۔ اف خدایا، آج سے چند دن پہلے میرے سر کا تاج، میرا غرور، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری زندگی کی بہار، میری اس فانی دنیا کی سب سے بڑی طاقت، میرے والد محترم، میرے ابا جان، 26 جولائی 2022 بروز منگل رات 8:50 پر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ مجھے آج بھی وہ لمحہ، وہ گھڑی اور وہ بہن بھائیوں کا بے بسی کے عالم میں تڑپنا، بلکنا اور رونا یاد ہے، جب والد محترم اپنی زندگی کی آخری سانسوں سے لڑ رہے تھے۔ جب آپ نے زندگی کی آخری سانس لی تو ایسا لگا جیسے ہم پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو، پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ وہ سیاہ شام تھی جہاں والد محترم اپنے مالک حقیقی سے جا ملے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب والد صاحب سے جدائی کی گھڑی قریب آ گئی، ابا جی کی سانسیں اکھڑتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا ان کی نہیں میری جان نکل رہی ہے۔ میرے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جیسے موت میرے سامنے میرے ابا جی کو لے جاتے ہوئے شرما رہی ہو۔ میری بے بسی اس لمحے عروج پر تھی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ پھر میرے کانوں میں آواز پڑی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ابا جی کا چہرہ دیکھا، اتنا اطمینان، اتنا سکون، اتنی معصومیت ان کے چہرے پر نظر آ رہی تھی کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا ہو۔ دوستو، زندگی میں جہاں بہاریں ہی بہاریں تھی، وہاں ایک ایسے خزاں نے ڈیرا ڈالا کہ خوشیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی۔ زندگی یقیناً ایک عارضی ٹھکانہ ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی موت کا صدمہ واقعی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، جس سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور باپ تو پھر ایک ایسا سایہ دار درخت ہوتا ہے جس کی پرسکون چھاؤں میں دنیا کی تمام فکریں ماند رہتی ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد کہہ رہی ہے نوع انسانی سے یہ صبح ازل، باپ کے رشتے کا کوئی بھی نہیں نعم البدل۔ خدا کا ایک ایسا تحفہ جس کا کوئی بدل نہیں، ایک ایسی چھاؤں جو ایک بار چلی گئی پھر لوٹ کر نہیں آ سکتی، ایک ایسا خلا جو کوئی بھی پر نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں بھر سکتا۔ زندگی بھر ہمیشہ یوں محسوس ہوتا رہے گا کہ جس کو تھام کے میں نے چلنا سیکھا تھا، کہ جس نے لڑکھڑانے پر مجھے سنبھالا تھا، کہ جس کی شفقت کا میرے سر پہ سایہ تھا، ان ہاتھوں کی خوشبو میں ابھی بھی محسوس کرتا ہوں۔ دوستو، حقیقت تو یہی ہے کہ جانے والے لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ وہ کہاں واپس آتے ہیں؟ باپ اپنے آپ میں سراپا شفقت ہے۔ اگر ماں کی ممتا کا کوئی مقابلہ نہیں تو باپ کی محبت کا بھی کوئی بدل نہیں۔ باپ اپنے بچوں کا ہیرو اور ان کا آئیڈیل ہوتا ہے، جو شروع سے ہی انگلی پکڑ کر بچوں کو چلنا سکھاتا ہے، زمین پر قدم جما کر کھڑے ہونا سکھاتا ہے، زندگی کے تمام نشیب و فراز سے آگہی دیتا ہے۔
حالات سے لڑنا سکھاتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں کیسے صبر سے کام لیتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں ہمارے ماں باپ ہی تو سکھاتے ہیں۔ بڑے بدنصیب ہے وہ لوگ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان سے پیار نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ ارے یہ وہ مبارک ہستیاں ہے، یہ وہ بزرگ ہستیاں ہے جن کی طرف صرف محبت کی نظر سے دیکھنا بھی حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہوتی ہے جو اپنی زندگی کا، اپنی جوانی کا قیمتی حصہ اپنے بچوں کی زندگیوں پر لگا دیتے ہیں اور کبھی کوئی معاوضہ تک نہیں مانگتے، کبھی زندگی میں سوال تک نہیں کرتے۔ دوستو، والد صاحب کا انتقال تقریباً 63 سے 65 سال کی عمر کے بیچ میں ہوا۔ آپ نے اللہ کے شکر سے بڑی اچھی زندگی گزاری۔ والد محترم کو اللہ نے بڑی عاجزی اور بڑی انکساری عطا فرمائی تھی۔ آپ بڑے مہمان نواز، ملنسار اور لوگوں میں محبتیں بانٹنے والے انسان تھے۔ لوگوں کی زبان پہ یہ سن کر بڑا دل کو سکون ملتا ہے اور بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کی اولاد ہوں جس نے اپنی محنت، لگن، شوق، دیانتداری، وفاداری اور مضبوط اصولوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ والد صاحب کی آخری نصیحت یہ تھی کہ بیٹا آپس میں کبھی مت لڑنا، آپس میں پیار محبت سے رہنا۔ ہم 3 بھائی اور 4 بہنیں ہیں، اللہ سے دعا ہے آپس میں ایسا ہی پیار بنا کے رکھے جیسے ان کی زندگی میں آپس میں پیار بنا رہا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی والدہ کا سایہ موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی والدہ کے سائے کو ہم پر سلامت رکھے۔ دوستو، اس وقت میں اپنے آپ کو بہت اداس محسوس کرتا ہوں، مگر آج میں جو کچھ بھی ہوں، جو میں نے عزت کمائی، شہرت کمائی، یہ جو کچھ بھی آج میرے پاس ہے، یہ سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، سب کچھ ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ آخر میں سب سے یہی درخواست کروں گا کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ دوستو، جب یہ چلے جاتے ہیں پھر بڑا احساس ہوتا ہے کہ انسان کے پاس رونے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے والدین کی، ماں باپ کی قدر کریں، ان سے محبت کریں۔ آج ہمارے سر سے ہمارے والد محترم کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر پر اپنی لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ آج تک دل کو ہے اس کے لوٹ آنے کی امید، آج تک ٹھہری ہوئی ہے زندگی اپنی جگہ۔ لاکھ چاہا بھول جاؤں اس کو میں، حوصلے اپنی جگہ، بے بسی اپنی جگہ۔